بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز احباب، انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے، اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یہی کھوج اسے آج چاند، ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع کہکشاؤں تک لے جا چکی ہے۔ جو سوال ہمیشہ سے انسان کے دماغ میں کلبلاتے رہے ہیں، ان میں اول کائنات کے ان سربستہ رازوں کا حصول ہے جن میں سے کچھ سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور بہت سوں کی کھوج ابھی باقی ہے۔ ہزاروں سال سے جاری سائنسی تحقیق، سوال و جواب اور دریافتوں کا سلسلہ اپنی جگہ، مگر آج سے تقریباً 400 سال پہلے یورپ میں جو سائنسی انقلاب برپا ہوا، اس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریے اور مفروضے غلط قرار پائے۔ وقت کے بہتے دائرے کے ساتھ فزکس میں نت نئے اصول وضع کیے گئے اور ایسے آلات وجود میں آئے جن میں سے کائنات کی اصلیت اور ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملی۔ انسان آج بھی نت نئے طریقوں سے اس کوشش میں ہے کہ کائنات کی ایک جامع اور واضح تصویر عیاں ہو سکے۔ بگ بینگ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے اس حوالے سے تھوڑا بہت پڑھا اور سنا بھی ہو۔ تو چلیے آج میں آپ کے سامنے اس کی واضح تصویر رکھنے جا رہا ہوں۔ معزز احباب، بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑے دھماکے کے ہیں۔ بگ بینگ دراصل وہ دھماکہ ہے جس سے ہماری یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے 1000ویں حصے کے برابر نہایت خفیف جگہ میں قید تھا۔ معزز احباب، اگر مادے میں بہت زیادہ توانائی ہو اور دنیا کے کسی بھی ذریعے سے حاصل کردہ توانائی سے زیادہ، تو کشش ثقل یعنی گریوٹی چیزوں کو اپنی جانب کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے سے دور دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے۔ چنانچہ سائنس کے مطابق یہی بگ بینگ کا وہ نقطہ آغاز تھا جب تمام مادہ ایک دھماکے جیسی صورتحال کے بعد انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور پھر خلا میں پھیل گیا۔ اس وقت اس کی رفتار اس قدر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کائنات بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور آج اس بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطہ آغاز کو تقریباً 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچیں گے کہ بھلا کائنات کی عمر کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ببل خلائی دوربین نے دیا ہے۔ اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں سے ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے تقریباً 13.4 ارب نوری سال دور واقع ہے۔ معزز احباب، نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 خرب کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی 10 خرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟ اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی ہم تک آنے میں کتنے سال لگے ہیں تو ہم اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاں کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ چونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر بھی اس کے آس پاس ہی بنتی ہے۔ معزز دوستو، چلیے کائنات کے وجود میں آنے کے بعد کے حالات پر واپس آتے ہیں۔ 13.8 ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ یہ ستارے، نہ یہ کہکشاں اور نہ یہ نظارے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ مزید برآں ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں اور گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے، اور کسی اپنے سے بڑے نزدیکی ستارے کی بہت زیادہ کشش کی وجہ سے اس کے گرد مدار میں چکر لگانے لگے۔ ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ سامعین کرام، کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئیں، اور ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو، اور ملکی وے کا اردو ترجمہ ہے دودھ یا راستہ۔
معزز دوستو، جب زمین بنی تو اپنے محور اور سورج دونوں کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل بالکل ایسی تھی جیسے ہر جگہ آتش فشاں پھٹ رہے ہوں، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا تو زندگی بھی جنم لیتی گئی۔ تب نہ کوئی انسان تھا نہ جانور، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندار یعنی بیکٹیریا تک کا بھی کوئی وجود نہ تھا۔ لیکن تب بھی زمین پر ان سب کو جنم دینے والے عناصر یعنی معدنیات موجود تھے۔ پھر کیمیائی ارتقاء کا آغاز ہوا، جس میں ان معدنیات کے چھوٹے خلیے ملے اور مالیکیولز بنے، اور پھر ان لاکھوں مالیکیولز کے ملنے سے ایسے خلیے وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے قبل ہر خلیہ 1 سے 2 ہو جاتا۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ یہ بیکٹیریا ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی، البتہ یہ خود آکسیجن پیدا کرتے تھے۔ چونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اس لیے زمین پر فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے کیمیائی ارتقاء یعنی مادے سے خلیے بننے کا عمل تھمتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی جاندار بے جان چیزوں سے نہیں بنتا۔ سامعین کرام، ارتقاء گھنٹوں، دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی طویل زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی کے جڑنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اب کیمیائی ارتقاء کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بیکٹیریا سے شروع ہونے والا ارتقائی عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا، جن میں سے سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بعد یعنی خشکی اور تری میں رہنے والے جاندار، جن میں مینڈک بھی شامل ہیں، وہ پیدا ہوئے۔ پھر یعنی رینگنے والے جانور، جن میں چھپکلیاں اور مگرمچھ وغیرہ شامل ہیں۔ پھر پرندے، اور سب سے آخر میں ممالیہ یعنی بھیڑ، بکری، گائے اور انسان وغیرہ شامل ہیں، بتدریج وجود میں آتے گئے۔ ان بھرپور معلومات اور تیز تر ٹیکنالوجی کے ذرائع میسر ہونے کے باوجود آج بھی انسان کائنات کے ان سربستہ رازوں کی گتھیاں مکمل طور پر سلجھانے سے قاصر ہے، کیونکہ اس طویل ترین زنجیر کی کئی کڑیاں اب تک غائب ہیں، مگر تلاش اور جستجو کا سفر جاری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں مزید نئے انکشافات کے بعد کائنات کی حقیقت، اصلیت، ابتدا اور انسانی ارتقاء کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھنا ممکن ہوگا۔